مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علینا بالہدایۃ، الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ۔ اس میں جو براعت استحلال ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف گرامی علیہ الرحمت والرضوان نے فی البدایہ بالہدایہ کے ذریعہ ان دو کتابوں کی طرف اشارہ فرمایا جو فقہ امام ابی حنیفہ میں ہے۔ بدایہ سے مراد بدایت المبتدی اور ہدایہ سے مراد ہدایہ شیخ المرغینانی نور اللہ مرقدہ کی ہدایہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور وَأَنْ مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اپنے اس ارشاد العنایہ سے ہدایہ کی شرح کی طرف اشارہ فرمایا، جس کو عنایہ کہا جاتا ہے، اور جو شیخ بابرتی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی شرح ہے۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذی هو الوقایہ من الغوایہ۔ اس عبارت میں الوقایہ سے جو اشارہ فرمایا فقہ حنفی کی مشہور کتاب اور فقہ حنفی کا مشہور متن جو وقایہ کے نام سے موسوم ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور نہایہ سے اشارہ کتاب النہایہ کی طرف فرمایا جو کہ ہدایہ کی شرح ہے۔ بمحض الفیض عبارت آئی تھی، المحض جیسا کہ فلس، محض وہ خالص دودھ جس سے پانی نہ ملا ہو، اور بمحض الفیض، فیض یہ باب ضرب یضرب سے ہے، فاض یفیض فیضا، یقال فاض الماء فیضا وفیوضہ اے کثر حتی سأل۔ فاض الماء فیضا کہا جاتا ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ وہ بہت زیادہ بہنے لگے۔ رجل فیاض یہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا شخص، اے رجل وہاب وجواد، جیسا کہ لغت کی مشہور کتاب مختار الصحاح میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس مقام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیض کا معنی جود، سخاوت کے معنی میں اس کا استعمال کثیر ہو چکا ہے، اور یہی یہاں مراد ہے۔ الغوایہ غین کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ضلالت، سمیعہ سے ہے، یہ غویہ یغوی غوایتن۔ الدرایہ یہ دراہ کا مصدر ہے، درا یدری درایتن، کہا جاتا ہے درا بھی اے علم بھی، اور یہ ضربہ سے ہے، اور ادارہ اے اعلمہ،
مختار الصحہ میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ صلاۃ و سلامًا یہ دونوں کے دونوں مفعول مطلق ہیں قائل کے قول والصلاۃ والسلام کی۔ وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین یطلب توفیق ربہ الکریم الواحد والفوز بالقبول فی المقاصد۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاجت مند، محتاج، غلام، بندہ گناہگار، بندہ محمد بن عابدین اپنے ایک کرم کرنے والے رب کی توفیق کا متلاشی ہے اور مقاصد میں قبولیت کی کامیابی کا طلبگار ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی آیا فیقول افقر الورا کہا تھا۔ ورا مخلوق یعنی مخلوق میں سب سے محتاج بندہ کہتا ہے۔ المستمسک یہ استمساک سے ہے، اور چاہے الاستمساک ہو یا التمسک ہو یا الامتساک ہو، سب کا معنی ہے الاعتصام، تھامنا۔ فیقول افقر الورا المتمسک من رحمت مولاه باوثق العرا۔ اوثق یہ اسم تفضیل ہے، وثیق سے لیا گیا ہے۔ وثیق بمعنی الموثوق به یعنی مضبوط شے۔ وثیق به یثق ساکے کسرے کے ساتھ ہے دونوں میں، ماضی اور مضارع میں، یعنی جب تم کسی کو امین بنا دو اس وقت وثیق به بولا جاتا ہے۔ العرا بضم العین المہملۃ جمع العروہ، یہ عروۃ کی جمع ہے، اور عروہ کے بارے میں لوگوں نے فرمایا وَهِيَ مِنَ الْإِبْرِيقِ وَنَحْوِهِ، لوٹے یا لوٹے کی مانند کوئی چیز اتنی بڑی۔ اور محمد امین یعنی یہ موصوف کا نام ہے۔ الماتریدی یہ شیخ ابو منصور ماتریدی کی طرف نسبت ہے، اور وہ امام المتکلمین ہیں، اور ماترید کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ ماترید یہ سمرقند کا ایک گاؤں ہے، اور وہ علماء اہل سنت والجماعت کا رئیس ہے، یعنی علماء اہل سنت ما وراء النہر کے اہل سنت والجماعت کے علماء کا رئیس ہے، اور حنفی المذہب تھے۔ یہ ابو نصیر عیاض کے شاگرد تھے، اور وہ شاگرد تھے ابو بکر الجوزجانی کے، اور وہ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد، جو کہ امام ابو حنیفہ کے مصاحب، اور ان کے اتباع موسوم کیے جاتے ہیں اشعریہ سے۔ اور فریقین کے مجموعے کو اشاعرہ کہا جاتا ہے تغلیباً، اس ابو الحسن اشعری کے نام کو غلبہ دینے کی بنیاد پر، کیونکہ ان کا نام اشہر ہے اور دقائق و دلائل کے جاننے کے لحاظ سے زیادہ ان کا نام پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ہوا۔ امام ابو منصور نے
سن 5 ہجری اور اس کے اندر کچھ وفات پائی اور ایک ایسی جگہ میں آپ دفن کیے گئے کہ جس کو جاکرد کہا جاتا ہے، اور ان کی ابو منصور ماتریدی کی جو وفات ہے 335 سن ہجری میں ہوئی ہے، 5 ہجری میں نہیں بلکہ 335 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی قبر مشہور ہے، لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ شرح عقائد میں امام ماتریدی نے بہت بڑی بڑی تصنیفیں چھوڑی اور عقائد باطلہ کے اصحاب کی جو اکاذیب تھی ان کا رد کیا، اور ان کی مصنف میں سے ایک کتاب التوحید ہے، کتاب المقالات ہے، اور کتاب اوہام المعتزلہ ہے، اور رد الاصول الخمسہ ہے ابو محمد باہلی کی، سمجھے؟ تو یہ مصنفات ہیں۔ بے لطف ہی، یہ لطفہ یلطف کرما سے ہے، اور لطف فی العمل یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، سمجھ میں بات آئی؟ اس وجہ سے یہ، اور وفی نظام جوہر نضید وعقد در باہر فرید سمیتہ عقود رسم المفتی یجتاحہ العمل او من یفتی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اس کو خالص کرے اور عظیم کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ الاوابد یہ وحوش ہیں، اور یہ ان مضامین سے کنایہ ہے کہ جن کا ضبط مشکل ہوتا ہے، سمجھے؟ اور الاوابد یہ عابدہ کی جمع ہے، اور یہ وہ امر عظیم ہے کہ جس سے انسان وہ خود اور وحش اور ہر شے غریب بدک رہی ہے، نفرت یعنی بھاگ رہی ہے۔ اور عوابد الکلام کا مطلب ہوتا ہے غرائب الکلام، عمدہ کلام، انوکھے کلام، سمجھے؟ اور یہاں معاملہ کیا ہے کہ مصنف گرامی وقار نے ان مضامین کو کہ جن کا ضبط مشکل ہے، ان مضامین کو عوابد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کے بعد نوادر اور غرائب کا معاملہ ہے۔ تو اور شواردہ میں یہ جمع ہے شاردہ کی، اور شاردہ کا معنی النافر والخارج عن الطاعہ، یعنی کہنا ماننے سے باہر ہونے والی اور نفرت کر کے بدکنے والی۔ اور شوارد کا معنی لغت میں نوادرہا و غرائبہا، نوادرات کو اور غرائبات کو مطلب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے۔ الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ، تمام ستائش اور خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ثابت کہ جس نے ہم پر رہنمائی اور ہدایت کے ذریعہ ابتدا میں ہی احسان فرمایا، وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اور جس نے ہمیں خالص فیض اور عنایت کے ذریعے
گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذی هو الوقاية من الغوايا، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جو گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایت والدرایہ، اور آپ کی ان آل اور اصحاب کرام پر کہ جو روایت اور درایت والے ہیں۔ صلاۃ یعنی ایسی سلامتی اور سلامتی نازل ہو کہ جن دونوں کی نہ کوئی انتہا ہو، یعنی بے انتہا درود و سلام ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد فیقول افقر الورا، مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج اور اپنے مولا کی رحمت کو مضبوطی سے تھامنے والا بندہ محمد امین بن عمر عابدین ماتریدی حنفی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ ھذا شرح لطیف، یہ ایک عمدہ، ایسی عمدہ شرح ہے، ایسی نفیس شرح ہے کہ جس کو میں نے منظوم کی شکل دی، جس کو میں نے مفتی کی لڑی میں، رسم مفتی میں منظوم کیا، اور اس کے ذریعے تاکہ میں اس کے مقاصد کو واضح کروں اور اس کے ذریعے اس کے مشکلات کو حل کروں، مشکل مقامات کو کشادہ کروں اور غرائب کلمات کی وضاحت کروں۔ میں رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو اپنی خالص رضا کے لیے کرے اور ایک بڑی کامیابی کا اس کو ذریعہ بنائے۔ فاقول، تو میں کہہ رہا ہوں، وبہ استعین فی کل حین، اور ہر وقت اسی کی مدد طلب کرتا ہوں۔